سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے والد کا نام قیس تھا رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن قیس نام تھا آپ کا، اور آپ ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور ہیں۔ اور آپ کی والدہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو عق کے ساتھ تھا، وہ بھی اسلام لانے آپ کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ منورہ ہی کے اندر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر رہنے والے تھے، اور قبیلہ اشعریون کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی ان کے قبیلے کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا تھا انہ منہ، کہ یہ قبیلہ اشعریون کے جو لوگ ہیں میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے قبیلہ اشعریون کی تعریف فرمائی ہے۔ اسی قبیلہ سے تھے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن کے اندر رہائش پذیر تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے مکہ کے اندر اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو پھر یہ یمن سے چل کر مکہ المکرمہ میں آتے ہیں اور کلمہ حق کو قبول کر کے پھر دوبارہ یمن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر یمن ہی کے اندر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں تا وقتے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں، اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی 7 سال گزرنے کے بعد جب غزوہ خیبر کا موقع ہوتا ہے، تو غزوہ خیبر کے موقع پر پھر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ یمن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کشتی کے اندر، تاکہ وہ مدینہ منورہ کی طرف آ سکیں آپ علیہ السلام کے قریب، لیکن وہ کشتی ان کو ہواؤں کے رخ کی بنیاد پر وہ بجائے حجاز کی طرف آنے کے ان کو حبشہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ سارے حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھ 50 آدمیوں کو بھی لے کر آ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لا کر کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ تو یہ 50 ساتھی کشتی میں سوار ہو کر بجائے حجاز کی طرف آنے کے ہواؤں کا رخ ان کو حبشہ کی طرف لے جاتا ہے، اور حبشہ کے بارے میں بھی انہوں نے سن رکھا تھا کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس بنیاد پر یہ حبشہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور حبشہ کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کے لیڈر تھے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہیں پر رہائش پذیر تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری اپنے 50 آدمیوں کو لے کر پھر وہاں پر چلے جاتے، اور پھر وہ وہاں سے اکٹھے جو ہے وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ اب یہ 2 کشتیوں پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ ایک کشتی کے اندر تو حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں، اور دوسری کشتی کے اندر سوار حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے یمن کے 50 آدمیوں کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں، اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو غزوہ خیبر کے لیے نکلے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری پیچھے آپ علیہ السلام کے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جہاں پر پھر جو فاتح خیبر بن کر آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام پھر چند لوگوں کو خیبر کا جو مال غنیمت ہوتا ہے ان کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے آپ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جس دن خیبر فتح ہوتا ہے اسی دن حضرت جعفر بن ابی طالب بھی چونکہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام اس قدر خوش ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو آج یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آج مجھے خیبر کی فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابی طالب کے آنے کی زیادہ خوشی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے چچیرے تھے، چچا کے بیٹے تھے، اس لیے ان کے آنے کی بھی آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ خوشی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے، اور پھر جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ابو موسیٰ اشعری جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو لوگ دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو یہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں،
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ان کی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ابو موسیٰ اشعری رات میں یعنی غالباً تہجد کا وقت ہوگا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام وہاں پر رک کر ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ صبح جب فجر کی نماز میں ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رات کو جو تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے نا وہ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ کر رہے تھے، میں نے اور عائشہ نے آپ کی تلاوت سنی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری رات کو تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور بھی زیادہ اپنی آواز کو خوبصورت کر کے آپ کو تلاوت سنا۔ اسی موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سورہ عطا فرمائی تھی ان سوروں میں سے ایک سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آل داؤد میں سے عطا فرما دی۔ اتنی خوبصورت آواز کیا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے، یہ عزت بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر یمن کے اندر ان کو اپنا والی بنا کر بھیجا۔ جب آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا تو معاذ بن جبل کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر رکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو کچھ واضح و نصیحت بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بشروا ولا تنفروا، جا کر لوگوں کو خوشیوں والی باتیں سنانا، انہیں ڈرانا نہیں ہے، انہیں نماز کی دعوت دینا، جب انہوں نماز کی پابندی کر لیں پھر ان کو روزے کی یعنی ترتیب کے ساتھ ان کو دعوت حق دیتے رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مظلوموں کی بد دعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل تم جا رہے اور ابو موسیٰ اشعری جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان پھر بھی کوئی پردہ حائل نہیں رہ جاتا، تو لہذا تم حاکم بن کر والی بن کر جا رہے ہو تو وہاں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی کے اندر آپ نے ان کو یمن کا والی بھی بنا دیا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر جب لوگوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف شکایت کی نا تو آپ نے پھر بصرہ سے ہٹا کر مغیرہ بن شعبہ کی جگہ پر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یعنی حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا 4 سال حاکم بنایا۔ اور حضرت عمر کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب بھی کسی کو حاکم بناتے نا کسی شہر کا 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے بناتے تھے، اس کے بعد آپ بدل دیا کرتے تھے، لیکن سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا یہ کمال تھا اور حضرت کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے غالباً 4 سال تک ان کو بصرہ کا حاکم بنا کے رکھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے کے شروع کے اندر بھی یہ بصرہ کے حاکم تھے، اور پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو شام کا حاکم بنا دیا۔ یعنی حضور کے زمانے کے اندر بھی اللہ نے ان کو عہدہ عطا فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی یہ والی رہے، اور سیدنا عثمان بن عفان نے بھی ان کی حیثیت اور مقام مرتبے کو دیکھتے ہوئے ان کو والی اور حاکم بنایا شام کا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک قول کے مطابق تو پھر یہ اخیر وقت میں مکہ المکرمہ میں تشریف لے آتے ہیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ کوفہ ہی کے اندر جو ہے موجود تھے اور وہیں پر آپ کا انتقال 50 ہجری کے لگ بھگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔